بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج ہے 4 اگست سال 2019 اور دن ہے اتوار کا۔ کل آپ کو ہم نے کشمیر کے بارے میں بتایا تھا، مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کے بارے میں، اور وہ کافی گھمبیر ہو چکی ہے، اور گھمبیر کے ساتھ ساتھ کافی انڈیا کے جو ارادے ہیں مقبوضہ کشمیر میں وہ کافی خطرناک ہیں۔ تو اس لیے آپ شاید اس معاملے کی سنگینی کو یا تو سمجھ نہیں سکے یا پھر ہم سمجھا نہیں سکے، لیکن مقبوضہ کشمیر کی وجہ سے صورتحال انتہائی خطرناک حد تک خراب ہو چکی ہے، اور پاکستان اور انڈیا ایک بار پھر آمنے سامنے آ چکے ہیں۔ پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ کیسے سامنے آ گئے ہیں۔ پاکستان کا تو کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن آج جو پاکستان کی سلامتی کونسل کا اجلاس ہوا ہے، قومی سلامتی کمیٹی کا، وہ کافی سنجیدہ بھی تھا، اور اس میں کافی اہم ترین فیصلے کیے گئے ہیں۔ اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کس حد تک جا سکتا ہے۔ لیکن پہلے میں ذرا بتا دوں آپ کو، اس بات کو آپ سمجھیں کہ مقبوضہ کشمیر میں انڈیا کیا کرنا چاہتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ معاملات اس کے ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں، اور جب پرائم منسٹر عمران خان نے اور آرمی چیف نے امریکہ کا وزٹ کیا امریکی صدر کی دعوت پہ، تو پاکستان سفارتی سطح پر اس بات میں کامیاب ہوا کہ امریکہ کو وہ قائل کر سکے کہ کشمیر ایک خطرناک اور حساس اور سنجیدہ مسئلہ ہے، اور اس کو حل کرنا ضروری ہے، اور اگر اس کو حل نہ کیا گیا تو پاکستان اور بھارت کے درمیان کسی وقت بھی لڑائی ہو سکتی ہے، اور وہ لڑائی غیر معمولی نوعیت کی ہوگی۔ تو یہ چیز تھی جس کے جواب میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ثالثی کا کہا تھا۔ ادھر ثالثی کا کہہ دیا، تو ثالثی کا کہنے کا مطلب، اور وہ بھی امریکن پریزیڈنٹ جو کہ سپر پاور کے صدر ہیں، تو اس کے بعد کشمیر اچانک ایک جو سویا ہوا بظاہر مسئلہ تھا، ایک ریجنل ایشو تھا، وہ ایک قومی مسئلہ، عالمی مسئلہ بن گیا۔ اور امریکی صدر کے اسٹیٹمنٹ کے بعد جو تھے انڈینز، خاص طور پہ انڈین گورنمنٹ اور انڈین آرمی، وہ بہت زیادہ پریشر میں آئی، اور ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کیا جائے۔ اب وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ اب وہ اس معاملے کو خوف، طاقت، دھونس دھانسلی سے دبانا چاہ رہے ہیں۔ کشمیریوں کو بھی دبانا چاہ رہے ہیں اور پاکستان کو بھی دبانا چاہ رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے یہ معاملہ دو طرفہ ہی رہے، اور ہم کشیدگی کو اس حد تک پہنچا دیں کہ دنیا ثالثی کے لیے اس مسئلے کو حل کروانے کے لیے نہ آئے، بلکہ اس مسئلے کے لیے آئے کہ جناب یہ کشیدگی ختم کر دیں، یہ ایگریشن کا جو اپنا ارادہ وہ ترک کر دیں۔ تو انڈیا جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے، ایک احسان کرے گا دنیا پہ کہ ٹھیک ہے جی۔ دوسری طرف بی جے پی کا جو دستور تھا، دستور جو انہوں نے بنایا، مینیفیسٹو، اس میں انہوں نے یہ شامل کر لیا کہ ہم مقبوضہ کشمیر کا خصوصی درجہ ختم کریں گے، آرٹیکل 370 اور آرٹیکل 35A۔ اب وہ بھی کرنے جا رہے ہیں۔ اب وہ سارا اناؤنس ماحول ایسا ہی بنا رہے ہیں مقبوضہ کشمیر میں کہ جناب ہم ایک طرف 35A ختم کریں گے۔ 35A ختم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ آرٹیکل، اس کا مطلب یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں غیر کشمیری، یعنی کہ ہندوستان کے ہندو، وہ آ سکیں گے، زمین خرید سکیں گے، پراپرٹیز خرید سکیں گے، اور وہاں کے رہائشی قرار پا سکیں گے۔ یہ وہ کرنا چاہ رہا ہے لداخ اور کشمیر میں۔ جموں میں آلریڈی ہندو کچھ زیادہ تعداد میں ہیں، تو لداخ اور کشمیر جو کہ مسلمانوں کے اکثریتی علاقے ہیں، ان کو وہ تبدیل کرنا چاہ رہا ہے ہندو اکثریت میں، اور اس کے لیے بھی وہ 5 7 سال 10 سال کا پلان ہے کہ آہستہ آہستہ دیکھتے ہیں کیا رد عمل آتا ہے، تو یہ ختم کر دے گا 35A۔ پھر جو آرٹیکل 370 ہے، اس میں کیا ہے؟ اس میں
مقبوضہ کشمیر کی لیڈرشپ جو کہ دلی نواز لیڈرشپ ہے، جس کو کشمیری عوام نہیں تسلیم کرتے، ان کے ساتھ بھی ایک معاہدہ کیا ہوا ہے، اور اس معاہدے کے تحت انڈین کانسٹیٹیوشن میں یہ گارنٹی دی ہوئی ہے آرٹیکل 370 میں کہ بھارت تسلط کے باوجود مقبوضہ کشمیر میں ایک حد سے آگے نہیں جائے گا، مقبوضہ کشمیر کی ٹیریٹوریل باؤنڈری کا خیال رکھا جائے گا، جغرافیائی حدود کو ڈسٹرب نہیں کیا جائے گا، ڈیموگرافی کو چینج نہیں کیا جائے گا، اور مقبوضہ کشمیر کی ایک خود مختاری برقرار رہے گی، اس کا الگ جھنڈا ہوگا، اس کا الگ قانون ہوگا، الگ آئین ہوگا۔ اب انڈیا اس چیز سے بھی مکرنے کی طرف جا رہا ہے، اب وہ معاہدہ بھی ختم کرنا چاہ رہا ہے اور اپنے آئین میں ایک امینڈمنٹ کر کے 370 کو منسوخ کرنا چاہ رہا ہے، اور منسوخ کرنے کے بعد مقبوضہ کشمیر کو بھی کا خصوصی درجہ ختم کر کے اس کو بھی ویسا ہی ایک علاقہ قرار دینے کی کوشش کر رہا ہے جیسا کہ ہندوستان کے باقی علاقے ہیں، اور اس طریقے سے وہ جو ایک ریزولوشن پڑی ہے اقوام متحدہ میں، اس سے بھی راہ فرار اختیار کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ ہیں تو بظاہر اس کے یک طرفہ اقدامات، اور وہ سمجھتا یہی ہے کہ اس طریقے سے آگے بڑھ کے ہم کشمیر کو مکمل طور پہ ہڑپ کر لیں گے، لیکن اور اس کے بارے میں جو رد عمل آنا ہے اس سے بچنے کے لیے اور اس رد عمل کو قابو کرنے کے لیے وہ مقبوضہ کشمیر میں ایک خوفناک لڑائی شروع کرنا چاہ رہا ہے، گلی گلی کوچے کوچے میں 40,000 اپنے ٹروپس اور بھیج دیے ہیں اس نے، اور وہاں سے مقبوضہ کشمیر میں سے جو غیر ملکی سیاح ہیں ان کو نکلنے کے لیے کہا جا رہا ہے، بلکہ خالی کروا لیا گیا ہے۔ جو انڈیا سے ادروائز آئے ہوئے سیاح ہیں ان کو نکلنے کے لیے کہا جا رہا ہے، اور راشن جمع کیا جا رہا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ وہ اس کو قابو کرنے کے لیے وہ ایک طاقت کا استعمال کرنا چاہ رہے ہیں۔ کلسٹر بمز اس نے شروع کر دی ہیں چلانے، تو پہلے پیلٹ گنز تھی، اب کلسٹر بم آ گئے ہیں۔ تو اس کو اندازہ ہے کہ جب وہ یہ جو سیاسی میدان میں آئینی تبدیلیاں کرے گا، 35A کو ختم کرے گا، 370 کو ختم کرے گا، امینڈمنٹ کرے گا، تو پھر اس کا رد عمل مقبوضہ کشمیر میں ہوگا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ آرٹیکل 35A کی تنسیخ اور جو 370 ہے اس کے خلاف مقبوضہ کشمیر کی وہ کشمیری قیادت بھی میدان میں آ گئی ہے اس کے خلاف، کہ جناب جو دلی نواز سمجھی جاتی تھی، کون ہے؟ فاروق عبداللہ فیملی، عمر فاروق عبداللہ اور محبوبہ مفتی، یہ بھی میدان میں آ گئے ہیں کہ یہ بھی ہمیں قابل قبول نہیں ہے، ہمیں ہمارا اصل سٹیٹس چاہیے۔ اب دوسری جانب اقوام متحدہ میں انڈیا نے کیا تسلیم کیا ہوا ہے؟ وہ یہ تسلیم کیا ہوا ہے کہ کشمیر ایک ڈسپیوٹڈ ایریا ہے، اور اس کے مستقبل کا فیصلہ کشمیری عوام کریں گے، استصواب رائے کے ذریعے، پلیبسائٹ کے ذریعے، رائے شماری کے ذریعے، اور اس کا اہتمام اقوام متحدہ کرے گی۔ اور جب کشمیری عوام ہی خود فیصلہ کریں گے اپنے مستقبل کا کہ آیا وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا انڈیا کے ساتھ، یہ ہے بنیادی مسئلہ۔ اب انڈیا ان ساری چیزوں سے، خاص طور پہ بی جے پی کی حکومت، وہ راہ فرار اختیار کرنا چاہ رہی ہے، اور بالا کوٹ اور پلوامہ کا جو ڈرامہ اس نے کیا تھا اس میں اس کو منہ کی کھانی پڑی تھی۔ پاکستان نے 24 گھنٹے کے اندر اپنا رد عمل ظاہر کیا تھا، اور 2 طیارے گرا دیے تھے، ایک پائلٹ گرفتار ہو گیا تھا۔ اب یہ ساری سچویشن کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان بھارت کے عزائم جان چکا ہے، اور آج قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے۔ اس قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں کون کون لوگ تھے؟ وزیر اعظم عمران خان، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، اور پاک فضائیہ کے سربراہ، پاک بحریہ کے سربراہ، DGISI اور دیگر متعلقہ حکام، یہ آج کی میٹنگ تھی، اور یہ میٹنگ تقریباً جاری رہی ہے 3 گھنٹے تک۔ آج چھٹی کا دن تھا، اتوار تھا، لیکن اس کے باوجود یہ اہم ترین اجلاس بلایا گیا، اور اس اجلاس میں جو فیصلہ کیا گیا ہے، ایک تو ہے پریس ریلیز جاری کر دیا،
اب جو فیصلے کیے گئے ہیں وہ ہے کہ پاک بحریہ بھی تیار رہے گی، پاک فضائیہ بھی تیار رہے گی الرٹ، اور جو زمینی افواج ہیں وہ بھی الرٹ رہیں گی۔ اس کے بعد DRISI کو ٹاسک دیا گیا ہے ہیومن انٹیلیجنس اور ادروائز انٹیلیجنس، دوست ممالک کے ذریعے سے بھی انٹیلیجنس شیئرنگ ہوگی، اور جناب یہ کہ کشمیر کے بارے میں جو ماڈل انڈیا نے تیار کیا ہے وہ سارے کا سارا پاکستان ریجیکٹ کرتا ہے، وہ خواہ آرٹیکل 35A ہو یا آرٹیکل 370 کی تنسیخ ہو، کسی صورت میں بھی پاکستان اس کو قبول نہیں کرے گا۔ اور دوسری بات جو اہم ترین کہی گئی ہے، کھل کر کہی گئی ہے کہ پاکستان کشمیریوں کی ہر طرح کی اخلاقی، سفارتی، سیاسی امداد جاری رکھے گا، سپورٹ جاری رکھے گا۔ اور تیسرا یہ کہا گیا ہے کہ کشمیر ہرگز دو طرفہ مسئلہ نہیں ہے، نہ ہی انڈیا کا مسئلہ ہے اور نہ ہی یہ پاکستان اور انڈیا کا دو طرفہ مسئلہ ہے، بلکہ یہ عالمی مسئلہ ہے۔ اور اس عالمی مسئلے کو حل کرنے کے لیے گارنٹی کس نے دی ہے؟ اقوام متحدہ نے دی ہے، اقوام عالم نے دی ہے۔ تو اس لیے عالمی برادری کو بھی کہا گیا ہے کہ وہ بھی اپنی ذمہ داریاں پوری کرے۔ اور اگلی بات یہ کی گئی ہے کہ کسی بھی صورت میں اگر انڈیا نے کوئی مس ایڈونچر کرنے کی کوشش کی تو اس کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ اور میں اگلی بات بتا دوں کہ پاکستان 27 فروری سے زیادہ ریئیکٹ کرے گا۔ 27 فروری کو کیا ہوا تھا؟ 26 فروری کو بالاکوٹ ایک جہاز آیا تھا انڈیا کا اور 2 میزائل کھلے میدان میں پھینک کے بھاگ گیا تھا، اور 24 گھنٹے کے اندر پاکستان نے 27 فروری کو مقبوضہ کشمیر میں انڈیا کی فوجی انسٹالیشنز کو نشانہ بنایا تھا اور بھرپور کارروائی کی تھی، اور 2 طیارے ان کے مار گرائے تھے۔ ایک طیارہ مقبوضہ کشمیر میں گرا تھا، ایک طیارہ پاکستان کی حدود میں گرا تھا، اور پائلٹ گرفتار ہو گیا تھا۔ اور اس کے بعد بھی پاکستان نے وہ تیاری کر لی تھی لڑائی لڑنے کی جو انڈیا کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہو سکتی۔ اور اس لیے آج پھر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ پاکستان اپنے ایک انچ کی نظریاتی طور پہ، جغرافیائی طور پہ، سیاسی طور پہ ہر طرح سے ایک چپے کا دفاع کرے گا، اور پاکستان مقبوضہ کشمیر کے اسٹیٹس کو تبدیل کرنے کی انڈیا کی کوششوں کو، سازشوں کا بھرپور جواب دے گا، اور پاکستان وہ کچھ کر گزرے گا جو انڈیا کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ اور پاکستان کی نیوی کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے، پاک فضائیہ کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے، زمینی افواج کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے، اور زیرو ٹالرنس ہے پاکستان کی سالمیت کے بارے میں، پاکستان کی حاکمیت کے بارے میں، پاکستان کے اقتدار اعلیٰ کے بارے میں زیرو ٹالرنس ہے جناب۔ تو اس لیے اب دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے، کشمیری عوام کی جو مصیبتیں ہیں وہ دور کرے۔ پاکستان زندہ باد۔